رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک صحابی سفارتی مشن سے واپس آیا ہے اور اپنی روداد سفر بیان کرنے کے لیے یوں کھڑا ہو گیا کہ حضور میں فلاں مقام پہ گیا اور فلاں کو ملا. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حول حالک، بات پھر کہنا، حالات بعد میں سنانا، پہلے اپنی حالت کو تبدیل کر. میرے سامنے تجھے اس طرح کھڑے ہونے کی اجازت نہیں جیسے انسان اللہ کے سامنے کھڑے ہوتا ہے. میرے سامنے اس طرح کھڑے ہو جاؤ جیسے انسان کے آگے کھڑا ہوتا ہے. سرحد کے روشن ضمیروں، آسمان کے ستاروں سے بھی زیادہ، بارش کی بوندوں سے بھی زیادہ، ساری کائنات کے درختوں کے پتوں سے بھی زیادہ، آسمان کے دامن میں بکھرے ہوئے ستاروں کی تعداد سے بھی زیادہ، صحراؤں کے ذروں سے بھی زیادہ، سمندروں، دریاؤں، آبشاروں، ندی نالوں کے قطروں سے بھی زیادہ، کائنات کے تمام اعداد کے اس عدد سے زیادہ جو ہم نہیں جانتے اللہ جانتا ہے. ان سب سے زیادہ صلاۃ و سلام ہو اس محسن انسانیت پر، اس قائد اعظم پر، اس رحمت عالم پر، اس محسن انسانیت پر جس نے انسان کی عزت نفس کو بحال کیا، جس نے انسان کو انسان کے آگے جھکنے کی رسوائیوں سے نجات عطا فرمائی. صحابہ نے عرض کیا اللہ کے محبوب، ہم دیکھتے ہیں عرب کی رعایا اپنے مخدوم کے آگے تعظیماً جھکتی ہے، عرب کی رعایا اپنے حاکم کے آگے تعظیماً جھکتی ہے. وانت حق ان یسجد لک، اگر ادب اور تعظیم کا تقاضا یہی ہے کہ جھکا جائے تو پھر آپ سب سے زیادہ واجب الاحترام ہیں کہ ساری کائنات میں اللہ کے بعد آپ سے بڑھ کر تو محترم ہی کوئی نہیں. پھر ہمیں بھی اجازت دیجیے تاکہ ہم بھی آپ کو جھک کر ملا کریں. انسانی عزت نفس کے عالمی عالم بردار محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری شریعت میں اگر انسان کے آگے انسان کے جھکنے کی کوئی گنجائش ہوتی تو میں عورتوں کو اجازت دیتا کہ وہ اپنے خاوند کا سجدہ کیا کریں، اور 14ویں صدی کے خاوند کو اجازت ہوتی کہ وہ اپنی بیگم کا سجدہ کیا کرے، خصوصاً جب وہ وزیر اعظم بن جائے. جی اگر وہ حاکم بن جائے تو پھر تو صورتحال بڑی نازک ہو جاتی ہے. لیکن فرمایا میری شریعت میں اس کی گنجائش نہیں. خاوند بیوی خاوند کا سجدہ نہیں کر سکتی، اولاد والدین کا سجدہ نہیں کر سکتی، رعایا حاکم کا سجدہ نہیں کر سکتی، شاگرد استاد کا سجدہ نہیں کر سکتا، ابو بکر صدیق جیسا سچا مرید رحمت للعالمین جیسے پیر و مرشد کا سجدہ نہیں کر سکتا. انسان کی عزت نفس کے عالمی علمبردار محمد عربی نے یہی تعلیم دی کہ انسان کی جبین کی نیاز مندیوں پر اللہ کے سوا کسی کا حق نہیں.